کیا یہ اسلام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں؟ آپ مکمل ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں، اور آخر میں مولانا الطاف حسین حالی کی ایک نظم بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان، اور میں خورشید احمد ہوں۔ ابھی اس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں جو آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا، جو میں نے کلپ دکھایا، یہ کسی میت کا جنازہ ہے، اور یہ میں نے اپنا فیس بک سے یہ ویڈیو لی ہے۔ فیس بک پر کسی نے یہ ویڈیو پوسٹ کی تھی، لیکن میں نے دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی کہ کس طرح ایک جنازے کو ڈول ڈمکے کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے، اور ساتھ گھوڑیوں کا بھی ڈانس کیا جا رہا ہے، لوگ بھی ناچ رہے ہیں، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو اصل میں جب بھی بندہ اسلام سے دور ہوتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر اسلام کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر مختلف پگڈنڈیوں پر چلنا شروع کرتا ہے، الگ الگ رستوں کا انتخاب کرتا ہے، تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام کا سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ سیدھا راستہ قرآن و سنت ہے، اور وہ سیدھا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ اب یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس خوشی میں ناچ رہے ہیں اور کس خوشی میں یہ ڈول ڈمکے بجا رہے ہیں۔ کیا انہیں اس بندے کے مر جانے کی خوشی ہے، دنیا سے جانے کی خوشی ہے، کہ اچھا ہوا مغروں لتھا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ مغروں لتھا، یا پھر اس کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے سند ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ تھا کہ یہ سیدھا جنت میں جائے گا؟ تو اس بارے میں بھی عرض ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دور میں صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں، اللہ کی شہادتیں ہوئیں، اور صحابہ کرام ایک ایسے لوگ تھے، وہ ایک ایسی جماعت تھی جو بخشائے تھے، جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بخشایا ہے، کیونکہ ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سند تھی، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضاعت کی، اپنی راضی ہونے کی سند دے رکھی تھی، لیکن اس سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بہت سے صحابہ کرام بہت سی جنگوں میں شہید ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشیاں نہیں منائیں، حالانکہ وہ شہید بھی تھے اور صحابی بھی تھے اور بخشائے لوگ تھے، اللہ کی رضاحت کے مستحق لوگ تھے، اللہ کے سند یافتہ تھے کہ سیدھے یہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غم و اندوہ کے بادل چھا جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غم چھا جاتا، اور جن لوگوں کے وہ لوگ شہید ہوتے تھے، جن کے رشتہ دار، ان پر بھی غم چھا جاتا، جیسا کہ ایک جنگ میں، جنگ موتا میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں ہے کہ جب وہ شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو دوسرے رشتہ دار سے ان کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے 3 دن کے کھانے کا اہتمام کریں، کیونکہ اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں یہی ہے کہ اگر جس بندہ فوت ہو جائے تو وہ کھانے پینے کا لوگوں کا اہتمام نہیں کرے گا، بلکہ دوسرے لوگوں کو چاہیے، آس پاس والوں کو، کہ وہ اس مرنے والے کے گھر والوں کے لیے بھی، اور جو اس کی تعزیت کے لیے آنے والے لوگ ہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ اسلام میں، شریعہ نے تو اس میں کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کیا مرنے والے پر، حالانکہ ان لوگوں کے لیے بھی خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ جن کے پاس اللہ کی طرف سے معافی کی سندیں تھیں، اور جن کو سیدھا جنت میں ہی جانا تھا، جنت کے علاوہ ان کا دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اور وہ ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوک بھی دیتے تو تھوک کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ تو یہ کون لوگ تھے، یہ کون بندہ تھا، اور اس کا دعویٰ کیا تھا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن میں نے جب ویڈیو دیکھی تو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ بدعت ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ اپنے انڈے بچے دیتی رہتی ہے، یا اپنے پر پھیلاتی رہتی ہے، کیونکہ انسان، گمراہی کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ جب سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے تو مختلف رستوں پر کھو جاتا ہے، پھر وہ سیدھے راستے کو نہیں پا سکتا، کبھی اس راستے کو اختیار کرتا ہے، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو، تو کبھی چوتھے کو، لیکن ہر بار کیا ہے، آخر اس کی کیا ہے، وہ ناکامی ہی ہے، اور وہ
گمراہی کے اندھے رستوں پر چل کر اندھیرے کنویں میں جا کر گر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اور ہمیں حیرت کی بات ہے کہ یہ کس خوشی میں ناچ رہے تھے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایسے موقعوں پر جب ان کے ایسے رشتہ دار، عزیز، صحابہ کرام، ان کے ساتھی اس دنیا سے گئے، شہادتیں پا کر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں بھی ان کے پاس سند بھی موجود تھی جنت کی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے خوشیاں نہیں منائیں۔ تو یہ کن کے راستے پر چل رہے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں؟ کیونکہ یہ سارا نتیجہ ان کی گمراہی کا یہی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے گمراہیاں اختیار کیں، بدعتیں اختیار کیں، قرآن پاک اور اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو چھوڑ کر الٹے راستے کو، اپنے من مانے رستوں کو، دین کو ان لوگوں نے موم کی ناک جیسے بنا رکھا ہے، تو اپنے من چاہے رستوں سے پہ چلنا شروع کیا اور اپنے عقائد باطلہ کے مطابق جو یہ لوگ دعوے رکھتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن ہمارے پاس، ہو سکتا ہے یہ ان کا کوئی پیر ہو تو پیروں کے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے شاید ایسا کر رہے ہوں کہ یہ بندہ تو بخشیا بخشایا ہے، یہ تو جنت میں جا رہا ہے، اور قیامت والے دن ہم جتنا اس کو یہ خراج تحسین پیش کر کے بھیجیں گے، ڈھول بجا کر، گھوڑے نچا کر، اور جتنے اس طرح کے شیطانی طریقہ اپنا کر اس کو بھیجیں گے تو ہماری سفارش کرے گا۔ تو یاد رکھنے والی بات ہے کہ اللہ کے ہاں صرف قابل قبول عقیدہ توحید ہے، اور اس کے علاوہ وہی عقیدہ قبول ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اختیار کیا اور آگے امت کو بتایا۔ جو بھی بندہ اس عقیدے پر عمل کرے گا وہ عقیدہ توحید ہے، اور اس پر جو بھی بندہ عمل کرے گا وہ انشاءاللہ قیامت والے دن کامیاب ہوگا، چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا دے کر اس کو جنت میں بھیجے یا پھر اس کو سیدھا جنت میں بھیج دے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس طرح کا معاملہ کس کے ساتھ کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس طرح کا معاملہ یہ بالکل ہی عجیب قسم کا ایک معاملہ میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ایک بندہ مر گیا ہے اور اس کو ڈول بجائے جا رہے ہیں، گھوڑے نچائے جا رہے ہیں، خود ناچا جا رہا ہے اور اس کو دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ بالکل ہی ایک مطلب کافروں سے بھی بڑھ کر، میں نے کافروں کو بھی ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ کافروں کا کوئی بندہ مر جائے جو بین باجے بجاتے ہیں، بیچتے ہیں اس طرح، لیکن وہ بھی اتنا کچھ نہیں کرتے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اور ویڈیو تو آپ ساتھ ساتھ جو ان سیٹ میں چل رہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کس طرح، اور آخر میں آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ کریں مکمل۔ شروع میں بھی ایک چھوٹا سا شارٹ دکھایا ہے اور ساتھ میں ان سیٹ میں بھی یہ ویڈیو چل رہی ہے، اور آخر میں آپ اس کی ویڈیو مکمل 2-2.5 منٹ کی ویڈیو ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سیدھے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمیں کلمہ شریف، کلمہ مبارک نصیب فرمائے اور ہماری موت شہادت کی موت ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الطاف حسین حالی ایک مشہور شاعر بھی ہوئے ہیں، تو انہوں نے شاید مسلمانوں کے ایسے اعمال کو دیکھ کر ہی ایک نظم کہی تھی۔ اس نظم میں انہوں نے اللہ کی جگہ لفظ خدا کا استعمال کیا ہے، جس سے میں متفق نہیں ہوں، لیکن میں یہاں پر انہی کے الفاظ استعمال کروں گا جس طرح انہوں نے لکھا ہے، ہو بہو انہی الفاظ میں یہ نظم آپ کو سنا رہا ہوں۔ مولانا الطاف حسین حالی لکھتے ہیں، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گماں میں، وہ بدل گیا آگے ہندوستان میں، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ تو یہ مولانا الطاف حسین حالی کے الفاظ تھے اور بڑی زبردست یہ نظم ہے، اور آج کے اس طرح کے عمل کرنے والے مسلمانوں پر مکمل فٹ بیٹھتی ہے کہ کافر تو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، اور کیونکہ بت بنا کر وہ سجدہ کرتے ہیں اور ان سے حاجتیں مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو ان کو تو ہم کافر کہتے ہیں۔ اگر عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو ان کو تو ہم کافر کہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کیا راہیں کھلی ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اس کے بعد جو مرضی کرتے پھریں؟ نہیں بھائی، اس سے بھی یہ ہمارے یہ اعمال جو ہیں یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔